السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان پینل کوڈ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم رونگ افیکٹنگ ہیومن باڈیز پڑھ رہے ہیں، جس کا آغاز ہم نے سیکشن 300 سے کیا تھا، جو کہ ہم تقریباً 40 سے زیادہ سیکشن ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کائنڈس آف ہرٹ ہے، یعنی چوتھی کائنڈس ہے ہرٹ کی، جو کہ جرح ہے۔ جرح کسے کہتے ہیں اور اس کے لیے کیا سزائیں ہیں، کتنے کائنڈس ہیں، یہ میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی ہرٹس ہیں، جس قسم کے ہم نے شجا میں ہم نے پڑھا، شجع خفیفہ، شجع مدیحہ، شجع ہاشمہ، شجع عامہ، شجع دمیغہ، یہ کس طرح کے یعنی یہاں ڈیفائنڈ ہوئے ہیں۔ باقی یعنی میڈیکل آفیسر نے کرنا ہے، یعنی یہ کس قسم کی یعنی ہرٹ پہنچی ہے، یہ عدالت نے نہیں طے کرنا۔ عدالت نے لا نے صرف ڈیفائنڈ کی ہے، اور یہ جو ہے میڈیکل آفیسر طے کرے گا کہ بھئی اس بندے کو کس طرح کی ہرٹ پہنچی ہے، اور اس ہرٹ کو جب رپورٹ کرے گا تو تب جا کے یہ سیکشن اپلائی ہوگی کہ بھئی وہ جو زخم ہے وہ کس ڈیفینیشن کے نیچے آتی ہے۔ بہرحال تمام جتنے بھی قسم کے ہرٹس جو ہیں وہ یعنی ڈیفائنڈ ہو چکے ہیں پاکستان پینل کوڈ میں۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں سیکشن 337 جرح کسے کہتے ہیں؟ Whoever causes on any part of the body of a person، جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی بھی زخم جو کہ سر اور چہرے کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی بھی زخم جو کہ نشان چھوڑتی ہے پرماننٹلی یا ٹیمپریری، تو وہ ہے جرح ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر سوائے سر اور چہرے کے کوئی بھی زخم جو کہ ٹیمپریری یا پرماننٹ کوئی بھی نشان چھوڑتی ہے، زخم کی کوئی نشان چھوڑتی ہے، تو وہ ہے جرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں جرح۔ جرح کی کتنے کائنڈس ہیں؟ جرح کے 2 کائنڈس ہیں، جرح جائفہ، جرح غیر جائفہ۔ جرح جائفہ جو ہے 337C میں کہہ رہا ہے، جرح جائفہ whoever causes جرح in which the injury extends to the body cavity of the trunk is said to cause جرح جائفہ۔ جہاں جو ہے انجری جو ہے ایکسٹینڈ ہوتا ہے to the body cavity of the trunk، تو یہ ہے جرح جائفہ۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو زخم کی جو کو تعین کرتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح کی زخم ہے، یہ تو ہے میڈیکل آفیسر طے کرتی ہے کہ بھئی اس بندے کو کس طرح کی یعنی زخم چوٹ پہنچی ہے، یہ تو یعنی میڈیکل آفیسر طے کرے گا، اور جب یعنی وہ رپورٹ بنائے گا اور یہ عدالت میں پیش ہوگی، تو عدالت یعنی اس رپورٹ کے مطابق طے کرے گا کہ بھئی یہ جو زخم جو پہنچی ہے یہ کس کیٹیگری میں آتی ہے۔ پنشمنٹ فار جائفہ، جائفہ کے لیے کیا پنشمنٹ ہے؟ Whoever by doing any act with the intention of causing hurt to the person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to such person causes jaifa to such person shall be liable to us, which shall be 1/3 of diyat, and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر۔ دیکھو، جو بھی بندہ جرح غیر جائفہ کمٹ کرے گا، کوئی بھی ہرٹ کمٹ کرے گا جو کہ جرح جائفہ ہو، تو اس بندے کو کیا ہوگی؟ سزا ہوگی۔ وہ کیا پے کرے گا؟ عرش، یعنی عرش جو ہے کمپنسیٹری پنشمنٹ ہے، جو کہ ہرٹ کے لیے پے کی جاتی ہے، اور یہ جو ہے 1/3 آف دیت ہوگی، مطلب دیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ جو ہے یہاں کس کو ادا ہوگی؟ اس وکٹم کو ادا ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بندے کو 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ جرح غیر جائفہ، جرح غیر جائفہ کسے کہتے ہیں؟ Whoever causes جرح which does not amount to جائفہ is said to cause جرح غیر جائفہ۔ جو بھی زخم
کسی بندے کے سر اور چہرے کے سوا جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی بھی زخم جو جرح جائفہ نہ ہو وہ جرح غیر جائفہ ہے. The following are the kinds of غیر جائفہ, namely دمیہ, بدیہ, متلحمہ, مدیحہ, ہاشمہ and منقلہ. یہ جو ہے یاد کرنے کے لیے, جب میں یاد کر رہا تھا تو اس کے لیے میں نے ایک یعنی کنفیوژن ہے قسم کے ہیں, یہ عربک ورڈز ہیں, بہرحال یاد کرنے کے لیے مشکل ہے. بہرحال اگر آپ لوگ شروع سے پڑھیں گے, میں نے جو طریقہ اپنایا تھا, میں نے مختلف ایک طریقہ اپنایا تھا. دمیہ کے لیے میں نے ایک بندے کا نام دیا تھا کہ بھئی اس کا نام دمیہ ہے, بدیہ ہے, متحل. میں نے ایک عجیب طریقہ اپنایا تھا ان چیز اس ہرٹس کے کائنڈس کو یاد کرنے کے لیے, اور پھر میں نے اس کے لیے اس بندے کے لیے سزا مقرر کی تھی. تو میرے لیے وہ ایک عجیب طریقہ تھا. بہرحال آپ کے لیے کون سا ہو سکتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ شجا کو صحیح طرح یاد کریں کہ بھئی شجا کس چیز کو شجا کہتے ہیں. بہرحال آپ نے صرف آپ کو ان کے کائنڈس یاد رہنی چاہیے, اور یہ تو فیصلہ تو آلریڈی میڈیکل آفیسر نے کرنا ہے, وکیل نے نہیں کرنا کہ بھئی اس کو کس طرح کے زخم پہنچی ہے. یہ فیصلہ تو میڈیکل آفیسر کرتا ہے, لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے اس کی میننگ یاد رہنی چاہیے. دمیہ کسے کہتے ہیں, بدیہ متلحمہ, مدیحہ, ہاشمہ and منقلہ. Whoever causes غیر جائفہ in which the skin is ruptured and bleeding occur. جہاں اسکن ریپچر ہوتا ہے اور بلیڈنگ occur, اسکن کیا ہوتا ہے, ریپچر ہوتا ہے. السلام علیکم, امید کرتا ہوں کہ دوستوں تو پھر کیا ہوگا جب اسکن ریپچر ہوگا سیکشن کے ساتھ اور خون نکل آئے تو وہ دمیہ ہے. By cutting or incising the flesh without exposing the bone is said to cause بدیہ. Cutting or incising, cut گوشت کے انسانی جسم کے گوشت کو کاٹنا without exposing the bone, جہاں پہ بون ایکسپوز نہیں ہوتا تو وہ ہے بدیہ. By lacerating the flesh is said to cause متلحمہ. By lacerating the flesh is said to cause متلحمہ. By exposing the bone is said to cause مدیحہ. Exposing the bone ہوتا ہے, یہ تو ہے اگر آپ نے ہاشمہ پڑھا ہو تو وہی باتیں ہیں. By exposing the bone is said to cause مدیحہ. By causing fracture of the bone without dislocating, وہی باتیں ہیں جس ہم نے شجا میں پڑھا تھا. By fracturing and dislocating the bone is said to cause منقلہ. تو یہی باتیں ہیں جس میں ہم نے شجا, اگر آپ نے شجا پڑھی ہے, شجا کو آپ خوب غور سے پڑھیں, بار بار پڑھیں اور چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کو آسان ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آسانی سے یاد کریں تو آپ کو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھئی آپ مدیحہ کے لیے ایک بندے ہو سکتا ہے کسی کا نام ہو, مدیحہ نام ہو, آپ اس کو اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. متلحم اگر کسی کا نام ہو سکتا ہے آپ کے ایریا میں, آپ کے دوستوں میں سے. اس کے ساتھ ہاشمہ اگر کسی کا نام شیمہ ہے یا ہاشم ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ منقلہ. آپ ان چیزوں کو اگر آپ وہ کریں گے, عامہ, دمیغ دماغ کی بات کر رہا ہے, یہ اگر آپ ان چیزوں کو اگر ریلیٹ کریں گے, ان کو تشبیہ کریں گے ایک کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ موازنہ کریں گے, کمپیریزن کریں گے تو آپ لوگوں کو آسانی ہوگی یاد کرنے میں. اگر آپ ایگزام کے لیے کریں باقاعدہ تو اگر یہ تو میں نے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہرٹ کی جو قسم ہے, کس طرح کے ہرٹ پہنچی ہے, یہ وکیل نے نہیں طے کرنا, یہ جج نے نہیں طے کرنی ہے, بلکہ یہ جو طے کرے گا یہ تو
मेडिकल ऑफिसर करेगा, बाकी आपने सेक्शन अप्लाई करनी है। पनिशमेंट ऑफ गैर जायफा। गैर जायफा की सजा क्या है? हुएवर बाय डूइंग एनी एक्ट बाय विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन or with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person causes the me to any person shall be liable to damage and may also be punished in the imprisonment of either for term which may extend to 1 year as tazir. Badi to any person shall be liable to damage and may also be punished with imprisonment of either for term which may extend to 3 years tazir. Mutalahima to any person shall be liable to damage and may also be punished with imprisonment of either for term which may extend to 3 years tazir. Mudiyah to any person shall be liable to damage and may also be punished with imprisonment of either for a term which may extend to 5 years tazir. Hashma to any person shall be liable to damage and may also be punished with imprisonment of either for a term which may extend to 5 years tazir. Munakkila to any person shall be liable to damage and may also be punished with imprisonment for either for a term which may extend to 7 years tazir. तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं। आपने बहुत सारा ख्याल रखे, मुझे दीजिए अल्लाह।